دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ السلام علیکم معزز دوستو، رہنمائی روحانیت کے دیکھنے اور تمام سننے والے دوست احباب کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج میں جو عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں، دوستو یہ عمل بہت خاص ہے۔ بہت ساری میری بہنیں تھیں جو ریکویسٹ کر رہی تھی، بہت سارے میرے بھائی جو ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمارے فلاں دوست پر یا فلاں بھائی پر، فلاں رشتہ دار پر، فلاں عزیز پر جادو ہو رہا ہے یا کچھ ایسا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بیچارہ بیمار ہے یا اس کا ذہن معاف ہو گیا ہے، یا پھر وہ ذہنی طور پر معذور ہو گیا ہے یا پھر ذہن کام نہیں کرتا ہے، تو ان کے لیے یہ عمل بہت خاص ہے، بہت خاص ہے۔ یہ عمل خاص ہونے کی وجہ اس طرح سے ہے کہ اس عمل کو میں نے خود بھی بہت دفعہ آزمایا ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ آپ اگر کسی کی بیماری کسی اور کی طرف اس عمل سے ٹرانسفر بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہی الفاظ پڑھتے ہوئے آپ نے اس پر پانی پر دم کر کے اس کو پلا دینا ہے اور ذہن میں تصور یہ رکھنا ہے کہ یہ بیماری جس بندے کی طرف سے آئی ہے یا جس بندے نے اس پر مسلط کی ہے، یہ بیماری اس کی طرف واپس چلی جائے۔ تو یہ بھی الحمدللہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے خود کیا ہے، تو اس چیز کا ذمہ دار جو ہے یا گواہی میں خود دے سکتا ہوں کہ میں نے یہ عمل خود بھی کیا ہے لوگوں کے لیے، کہ جو لوگ بیمار ہوتے تھے یا جو لوگ یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے، ان کی بیماری اتار کر کسی اور کی طرف بھیجی بھی ہے۔ جن لوگوں نے ان کو بیمار کیا ہوتا ہے ان کی طرف بھیجی ہے۔ تو یہ عمل آپ اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر، یہ 3 چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں اس عمل میں۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں کہہ رہا ہوں، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ نے 1000 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے 3 دن تک مطلوبہ فرد کو پلانا ہے۔ اگر تو آپ نے اس پہ سے اثرات ختم کرنے ہیں تو پھر تو 3 دن کر کے یہ پلائیں۔ اگر آپ اس کی بیماری کسی اور طرف ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہمارا ایک مثال ہے، بچہ ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، کوئی بیمار ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ جسمانی طور پر کمزور ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیماری چلو میری طرف آ جائے تو میں اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہوں یا سنبھال سکتا ہوں یا برداشت کر سکتا ہوں، تو آپ یہ تصور رکھیں کہ یہ بیماری میری طرف آ جائے تو میں اس چیز کو بخوبی سنبھال سکتا ہوں، برداشت کر سکتا ہوں۔ تو آپ اس طرح سے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، یہی الفاظ آپ نے 1000 بار پڑھنے ہیں، مگر 7 دن کے اندر اندر جس کی طرف بھی آپ اس بیماری کو ٹرانسفر کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے آپ کسی بھی دن شروع کریں، کسی بھی رات شروع کریں، جس ٹائم آپ کے پاس ٹائم ہو اس ٹائم یہ عمل کر کے اس مطلوبہ فرد کو پانی پلائیں۔ اگر آپ نے کسی کی طرف بیماری کو بھیجنا ہے تو جمعرات سے شروع کریں۔ اگر آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کی نیت سے عمل کرنا ہے تو آپ کسی بھی دن سے آپ اس کو پڑھ کر پانی پلانا شروع کر دیں تو وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، ایک اور بات میں بتا دوں، اگر اس چیز سے بہتری ہوتی ایک دفعہ ایک جگہ پر آ کر رک جاتی ہے، جیسے ایک دفعہ آپ نے عمل کیا، کچھ بہتری ہوئی، اس کے بعد آپ مستقل پڑھ کر بھی پلا رہے ہیں مگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ اثرات زیادہ ہیں۔ اگر آپ اس کے لیے لوح ہمزاد اور لوح سحر بنوا لیتے ہیں تو وہ بیحد فائدہ مند ہے، اس سے یکمشت جو ہے ان کے اوپر سے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جو پڑھائی میں ساتھ میں جب یہ لو بنا کر دیتا ہوں، اس کے ساتھ پڑھائی بھی دیتا ہوں، جب میں اس کی پڑھائی ساتھ میں دوں گا وہ پڑھائی کی جائے اور یہ لو جو ہے یہ پاس رکھی جائے تو اثرات ساری زندگی اس انسان کے پاس نہیں آ سکتے۔ کچھ ٹائم انسان بیمار تو رہتا ہے مگر اثرات جو ہیں وہ پوری طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو اگر آپ مستقل کرنے لگ جاتے ہیں، ایک مثال ہے، اگر آپ عامل ہیں تو آپ نے اگر مستقل یہ عمل کرنا ہے تو آپ اس کی تعداد کو 1000 بار نہیں پڑھیں گے، 313 بار پڑھیں گے۔ ایک مثال ہے، اگر آپ کی سوچ ہے کہ میرا کوئی گھر کا فرد جو ہے وہ بیمار ہی نہ ہو تو احتیاطاً پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ 313 بار روزانہ پڑھیں گے، پھر 313 بار یا 108 بار۔ اگر اس عمل میں کوئی بات، کوئی چیز، کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ پڑھنے والا انسان جو مطلب کہ جس نے کسی کی طرف بیماری اس کی واپس بھیجنی ہے،
وہ کسی قسم کا پرہیز کرے نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے والا بھی اگر کوئی انسان کسی کو ٹھیک کرنے کی نیت سے پڑھ رہا ہے یا وہ خود پڑھ رہا ہے یا کسی سے پڑھوا رہا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس عمل میں۔ باقی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بات، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو میں عمل پیش کرتے وقت بھول جاتا ہوں، تو آپ مجھ سے میرے نمبر کے اوپر رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بلا کسی معاوضے کے میں ہر بات بتاتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے پوچھنے والی، مجھ سے نہیں بتائی گئی عمل میں، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔